100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. 400 مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. 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 مختلف جامعات کے طلباء ہمارے سامنے موجود ہیں جو کوارٹر فائنل سے آگے سیمی فائنل میں پہنچے. 400 مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. 23ویں پارے کے 13ویں رکوع سے آپ پڑھیں. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. 400 مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. آپ کے سامنے کوئی آیت کا ٹکڑا، آیت کا جز، آیت کا کوئی حصہ پڑھوں گا، آپ اسی آیت کو مکمل پڑھیں گے. وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سبحان اللہ. 400 مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. فائنل کے لیے جن طلباء کرام نے کوالیفائی کیا ہے ان کے نام محمد عمر بن فیاض، غلام یاسین بن ارشاد، محمد اسماعیل بن ہارون. 400 مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. ماشاءاللہ یہ وہ 3 طلبہ ہیں جنہوں نے کئی مقابلوں میں حصہ لینے کے بعد فائنل تک کوالیفائی کیا ہے. شاید یہ آج ہم سب کو شرمندہ بھی کریں گے. ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جنہیں بہت تھوڑا قرآن یاد ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ شرم اچھی ہے، بندہ دنیا میں سوچ لے کہ میرا دل قرآن سے کہیں خالی تو نہیں. کاش ان بچوں کی آج قرآن پر مہارت دیکھ کر ہم قرآن پڑھنے والے، یاد کرنے والے اور سمجھنے والے بن جائیں، اور یہی ہمارے سلسلے کے کچھ مقاصد ہوا کرتے ہیں. استاد صاحب بتائیے آج کیسے ان کے درمیان مقابلہ ہوگا؟ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے تفصیل لیں، شروع کرتے ہیں مقابلہ حفظ قرآن، آیات قرآن. سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے. 400 مچی ہے دیکھو دھوم جشن کی 100 سالہ عرس اعلیٰ. جی مقابلہ حفظ آیات، کیسے ہوگا ان کا مقابلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اب آپ بہت ہی شاندار حفظ آیات کا مقابلہ دیکھیں گے. اس مقابلے کے مختلف مراحل ہیں. ہر مرحلہ انشاءاللہ تعالی مختلف سوالات پر مشتمل ہوگا. قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ پڑھی جائے گی، اس کی اگلی آیتیں یہ طلبہ کرام پڑھیں گے. ربع، نصف، ثلاثہ سے ہم پڑھوائیں گے. اسی طرح قرآن کریم کے کسی بھی پارے کے کسی بھی رکوع سے تلاوت یہ طلبہ کریں گے. اسی طرح پارہ، سورت اور رکوع ایک آیت کو سن کر بتائیں گے. اور مختلف ملاحل مثلا متشابہ قرآن کریم کے ہم پوچھیں گے ان سے. اس کے علاوہ مختلف اور مزید ہیں کہ رکوع سے تلاوت بھی ہم کروائیں گے، اور مختصر سا ایک جز کسی آیت کا، اور اس کے بعد مکمل یہ آیت آپ کو سنائیں گے. اچھا، اس میں کوئی یہ بھی ہوگا کہ آپ اگر ان سے کہیں گے قرآن پڑھیں کسی بھی جگہ سے تو یہ کتنا پڑھیں گے؟ مختصر ایک آیت پڑھیں گے؟
इंशाल्लाह। ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ استاد صاحب آپ سوال کریں گے، ہم غور سے دیکھتے جائیں۔ ہم شاید ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے مگر پڑھ کے بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن یاد کیا ہے تو اسے مضبوطی سے تھامے رہیں، اور نہیں یاد کیا تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو قرآن ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ آئیے مقابلہ حفظ آیات کو شروع کرتے ہیں۔ جی استاد صاحب۔ سب سے پہلا مرحلہ جس میں ہم ایک آیت پڑھیں گے تو یہ طلبہ اس سے آگے پڑھیں گے، اس کا نام ہے اگلی آیات پڑھیے۔ اب سوال ہے محمد عمر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غلام یاسین سے اگلا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ جی آگے پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب تیسرا سوال ہے محمد اسماعیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع۔ سبحان اللہ۔ اب الحمدللہ ہمارے سے ایک مرحلہ مکمل ہوا۔ دوسرا مرحلہ ہے اور اس کا نام ہے پارہ، سورت اور رکوع بتائیے۔ کوئی آیت کریمہ آپ آیت کریمہ بتائیں گے، ان کو پارہ بتانا ہے، سورت بتانی اور رکوع بتانا ہے۔ بالکل، کیا بات ہے۔ پہلا سوال محمد عمر سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ کمپیوٹر سرچ کر رہا ہے۔ پارہ نمبر 11۔ جی آپ کا ٹائم چل رہا ہے۔ پارہ ٹھیک بتا دیا۔ پارہ 11 سورہ یونس اور رکوع نمبر 12، رکوع نمبر 10۔ ماشاء اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سب مل کر کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ جی جی آپ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ پارہ 21 جی سورۃ سجدہ۔ بالکل۔ رکو نمبر بتائیے۔ 5 سیکنڈ باقی۔ رکو نمبر 15۔ رکو نمبر 16۔ ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ 14۔ ٹائم کے بعد ہوتا ہے۔ جی چلیں جج صاحب لکھ لیں گے۔ ویسے 14واں رکوع ٹھیک بتا دیا انہوں نے، اس کے بعد اچھا ٹائم کے بعد، لیکن جواب درست دے دیا ہے، لیکن ٹائم چونکہ نکل گیا، لیکن ماشاءاللہ پارہ اور سورت بتا دی۔ تیسرے حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ
والظالمون ما لهم من ولي ولا 25واں نصير. سپارہ سورہ شورا رکو نمبر 2. ماشاء اللہ. سبحان اللہ، جواب بالکل صحیح دے دیا ہے. کمپیوٹر بھی سرچ کرنے میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور یہ طلبہ ماشاءاللہ پارا نمبر بھی، سورت بھی اور رکوع بھی بتا رہے ہیں. جی ایک اور سوال تینوں سے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. پارہ نمبر 11 سورہ یونس اور رکوع نمبر 13 رکوع نمبر 12. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اگلا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. پارہ 20. پارہ دوبارہ بتائیے. پارہ 18 جی سورۃ المؤمنون رکو نمبر 5. جواب درست ہے آپ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی. جی تیسرے طالب علم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. پارہ 24. پارہ غلط بتا رہے ہیں. پارا نمبر 24 نہیں ہے. پارہ نمبر درست کیجئے ورنہ اگلا بتا دیں. 12 سیکنڈ. پارہ نمبر سورت بتا دیں. رکو سورہ نمبر حامیم سجدہ. پارہ نمبر 24. پارہ نمبر 20 رکو نمبر نہیں. اللہ ٹائم ختم ہو ختم چکا ہو ہے. گیا. آپ بتا بھی دے استاد صاحب کون سورہ سا. احقاف ہے. پارہ 26 رکو نمبر 3 ہے. اللہ اکبر. جناب ہمارا مرحلہ مکمل ہوا اور اب ہے تیسرا مرحلہ. اس کا نام ہے ربع، نصف اور ثلاثہ پہچانیے. کسی بھی پارے کے ربع، نصف اور ثلاثہ سے ہم پڑھوائیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے. پہلا سوال محمد عمر سے ہے. 10ویں پارے کے نصف سے تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ماشاء اللہ. اب اگلا سوال آپ سے ہے غلام یاسین. 15ویں پارے کے نصف سے آپ تلاوت کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا سبحان كفورا. اللہ. صحیح جواب ہے آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد اسماعیل سے اگلا سوال ہے. 19ویں پارے کے ثلاثہ سے تلاوت کیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. ماشاء اللہ. یہ مرحلہ ہمارا مکمل ہوا اور اب ہے چوتھا مرحلہ جس میں حفاظ اکثر قرآن کریم پڑھتے ہوئے رک جاتے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ہے متشابہ کا. متشابہات سے مراد ایک جیسے مقام قرآن، ایک جیسے ملتی جلتی آیتیں. ملتی جلتی آیتیں. ٹھیک. اس کا نام ہے متشابہ تلاش کیجئے. یہ بڑا سب سے پہلا سوال اس میں یہ ہوگا کہ کوئی سی آیت کریمہ ہم پڑھیں گے، اس سے ملتی جلتی 2 آیات کی آپ تلاوت کریں گے. پہلا سوال محمد عمر سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. اذ رأى نارا یہ آیت فقال آپ کو نہیں پڑھنی، اس سے ملتی جلتی دو آیتیں مزید آپ کو پڑھنی ہیں. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. ماشاء اللہ. دوسرا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا وإذ قال موسى لأهله إني آنست دوسری نارا. آیت پڑھنی ہے آپ کو اسی سے. چھوٹے جج صاحب برابر بھی کھڑے ہیں. إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا آپ کا ٹائم لعلي. چل رہا ہے، آپ سوچ لیں. دوسری آیت اس جیسی پڑھنی ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، وقت پورا ہو گیا. جناب اگلے حافظ صاحب کی باری ہے. اب سوال ہے دوسرا حافظ صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين دوبارہ آیت پڑھو. وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا، جلدی کریں. وقت شروع ہو چکا ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن إن الذين بالله. آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والمجوس نہیں. والذين أشركوا إن الله غلط پڑھ رہے ہیں آپ. مجھے دوسری آیت بتانی ہے دو. نہیں. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والصابئین. والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم. دوبارہ پڑھیں آیت کو. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. نہیں، غلط پڑھ رہے ہیں. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. پہلا بارے میں نا. نہیں. إن الذين وقت آمنوا آپ کا پورا ہو گیا ہے. کمپیوٹر میں ظاہر ہے کہ سرچ کرنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. جی اگلے قاری صاحب کی طرف چلیں گے. اب سوال ہے. بسم اللہ الرحمن آسان الرحیم. نہیں ہے. ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم یہ آیت آپ کو صادقين. دوبارہ نہیں پڑھنی، دوسری آیت پڑھنی ہے. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة پڑھی. یہ تو میں نے پڑھی نا، دوسری آپ کو قل پڑھنی. فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم جی صادقين. دوسری آیت. أم يقولون افترى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. نہیں. دوسری آیت آپ پڑھیں. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا ہے. جناب وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. یہ آیت ہے پہلے پارے کی. فیصلہ. جناب بہت ساری کوششیں کی گئی ہیں. اب دیکھیں تھوڑی دیر میں رزلٹ آتا ہے. انشاءاللہ طلباء تشریف رکھیں گے اور ہمارے جو منصفین ہیں وہ تھوڑی دیر میں ہمیں فیصلہ عطا فرمائیں گے. یہاں موجود اسلامی بھائی کچھ نئے مہمان بھی آئے ہیں، اگر ان میں سے بھی کوئی سوال کا جواب دے سکے. کوئی آسان سوال کر لیتے ہیں. یوسف بھائی آپ بھی موجود ہیں آج، آپ کے ساتھ کچھ مہمان بھی ہمیں نظر آئے ہیں اور بیرون ملک کے بھی کچھ مہمان ہیں، ان سب کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں. اب ہم عربی مکالمے کی طرف جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ عربی میں ذکر اعلیٰ حضرت ہوگا اور اس کے بعد آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ذہنی آزمائش انشاءاللہ وہ اس کا فائنل ہوگا جامعۃ المدینہ کے ان طلباء کے درمیان. اس کی طرف بھی چلیں گے. جی عاطف بھائی کوئی سوال کیجئے. انشاءاللہ عربی میں سوال ہوگا. سوال ہے بلغت مؤلفاتہ ما بین کتاب و رسالت و حاشیۃ من یستطیع ان یذکر لنا عدد مؤلفات الامام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چلیں جناب ذرا. من یستطیع ان یذکر لنا عدد مؤلفات امام احمد رضا خان. اس کا ترجمہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تالیفات کتنی ہیں، کون بتائے گا؟ جی ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، جی یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی لیکن جواب عربی میں. بلغت مؤلفته
ما بين كتاب ورسالة وحاشية ألفا يزيدي. ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے. اس کا ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کی تالیفات، رسالے اور کتابیں سب ملا کر کم و پیش 1000 کے قریب پہنچتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کے جو آگے مہمان بیٹھے یوسف بھائی، ایک آسان سا سوال کر لیتا ہوں. مجھے انڈیا کے مہمان بھی نظر آ رہے ہیں، عرب شریف کے بھی ہیں، پاکستان کے بھی ہیں. یہ بتائیے کہ مسجد قباء کون سے شہر میں موجود ہے؟ کون بتائیں گے آپ میں سے؟ تحفہ بھی آپ کو انشاءاللہ تبرکات ملے گا. مسجد قباء کہاں موجود ہے؟ مدینہ طیبہ میں. ماشاءاللہ. حضور آپ ماشاءاللہ حرمین طیبین کے وہیں رہتے ہیں ماشاءاللہ. آپ بتائیں گے کہ مسجد قباء کی کوئی خاص فضیلت بھی، حدیث پاک بھی اس بارے میں بڑی مشہور ہے، کہ اس بارے میں کچھ بتائیں. انشاءاللہ آپ کو اردو میں بھی سنا دیتے ہیں. جی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں تو ان کی اونٹنی مسجد قباء کے پاس رکی. ماشاءاللہ. یعنی یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد بھی ہے. اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں 2 رکعت ادا کرنے پر عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. حضرت کو بھی تحفہ پیش کرے ماشاءاللہ. اچھا، ہند کے اسلامی بھائی بھی آئے ہیں، ہمیں بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا بڑا تذکرہ ہوا. اعلیٰ حضرت کا مزار کون سے شہر میں ہے؟ وہ شہر بتائیں ہند کا جہاں اعلیٰ حضرت کا مزار ہے. اپنا نام بھی بتائیں گے. احسان جانو، بریلی شریف میں الحمدللہ. بریلی شریف میں امام اہل سنت کا مزار ہے. انہیں بھی تحفہ پیش کیجئے جناب. چلتے ہیں جناب. رزلٹ میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے. ہمارے اساتذہ کوشش کر رہے ہیں رزلٹ دینے کی، تو ہم اس کے بعد عربی مکالمے کی طرف بھی جانا ہے. اساتذہ تشریف رکھیں، جب رزلٹ ریڈی ہو جائے تو بتا دیجیے گا. ہم عربی مکالمے کی طرف چلیں گے. درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب.